اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ سورہ قصص آیات 51 سے 55۔ وَلَقَدْ اور تحقیق وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم نے کلام کو تسلسل سے قائم رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کی خاطر یہ اہتمام فرمایا کہ اپنی تعلیم اور تذکیر کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اسے منقطع نہ ہونے دیا۔ ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہیں، انسانوں تک پیغام حق پہنچتا رہا۔ مقصد یہ تھا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اپنا تزکیہ کر لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے دی تھی کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے، ہم بہ یؤمنون وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کہ اہل کتاب میں سے جو صالحین لوگ تھے، چاہے وہ اصحاب تورات تھے یا اصحاب انجیل، انہوں نے جب قرآن مجید کے متعلق جانا تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب انہیں سنایا جاتا ہے یعنی یہ قرآن مجید، قالوا تو کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ انہ الحق بلا شبہ یہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا اور بلا شبہ ہم تھے، من قبلہ اس سے پہلے بھی، مسلمین تسلیم کرنے والے، ماننے والے۔ تو قرآن مجید نے جو جو باتیں بتائیں وہ اس پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے ان کی کتابوں کے بارے میں تحریفات کا تذکرہ کیا، ان کے تبدیل ہو جانے کا تذکرہ کیا، انہوں نے اسے بھی تسلیم کیا۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی وہ اپنے صحیفوں میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے تشریف لانا ہے، ان پر کتاب نازل ہونی ہے، تو وہ دلی طور پر پہلے ہی اس بات کے لیے تیار تھے، وہ منتظر تھے اس بات کے، اور جب یہ حق آ گیا تو فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ تو لفظ مسلم کے معنی ہی اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کتاب اور رسول کے آنے سے پہلے ہی ہم تو منتظر تھے، اب یہ لوگ قرآن اور پیغمبر کی آمد سے پہلے اپنی اپنی کتابوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے، اور جب حق آ گیا اسے تسلیم کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتین دو مرتبہ، یعنی ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، بما صبروا بسبب جو انہوں نے صبر کیا۔ تو ان لوگوں کی استقامت کا یہ صلہ ہے کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک اجر تو انہیں اس بات کا ملے گا کہ ان میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، انہوں نے اس دین پر عمل کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے، انہوں نے اس دین پر عمل کیا۔ پھر اپنی قوم کی عام بگاڑ کے باوجود، یہ بگاڑ عقائد میں بھی تھا، اعمال میں بھی تھا، یہ لوگ ثابت قدم رہے، دین سے جڑے رہے۔ اور دوسرا انہیں اس بات کا اجر ملے گا کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید نازل ہوا، تو انہوں نے فوراً اسے تسلیم کیا، اور پھر تسلیم کرنے کے بعد ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، اپنے ہی لوگوں نے خوب ان کی مخالفت کی،
تکلیفیں اور مصائب کو جھیلا، تہمتیں اور الزامات لگے، غدار قرار دیے گئے، غرض ہر طرح سے انہیں ستایا گیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، لیکن ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ یہ ہر برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دیتے، وَيَدْرَؤُونَ، اور یہ دور کر دیتے، ہٹا دیتے، بالحسنتی، اچھائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ لوگ صبر اور عزیمت کے پیکر تھے، عفو درگزر سے کام لیتے، مخالفین کے اعتراضات اور ان کے سب و شتم کے باوجود یہ لوگ ثابت قدم رہے، درگزر کرتے رہے۔ قوم نے ان کو اپنے آبائی دین کا دشمن اور ملت کا غدار قرار دے دیا، لعن طعن کیے گئے، لیکن ان لوگوں نے ہر جملے کا جواب مومنانہ شرافت اور کریمانہ عفو درگزر سے دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب کوئی وہ لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کہ حق بات بھی کہہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی الجھتا ہے تو اس سے الجھنے کے بجائے بلکہ پیچھا چھڑاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ یہ سلام مفارقت ہے، جب کسی سے جدا ہونا ہو، علیحدہ ہونا ہو، اس وقت کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر کہیں واسطہ جاہلوں سے پڑ جائے تو سلام کہہ کر نکل جائیے۔ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں دعوت کا پہلو بھی بیان کر دیا گیا کہ حق بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں، لیکن کسی سے الجھتے نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کو بھی اسی طرز عمل کی اشد ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات سے متصف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سورہ قصص آیات 56 اور 57۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی گئیں، اور ان کے بارے یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا۔ تو ایک طرف تو کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، جو یہود و نصارہ میں سے ہیں، اور ایک طرف آپ کے یہ اپنی قوم کے لوگ اہل مکہ، اور اکثر یہود و نصارہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کی چاہت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص ایمان لے آئے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، اور اسی کوشش میں آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت انہی کا غم لگا رہتا ہے۔ تو آپ کو نصیحت کی گئی، انکا، بلا شبہ آپ، لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسے آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں ہدایت یافتہ بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پہنچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت یافتہ بنا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ کس شخص کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں، یہ صرف مالک کا اختیار ہے، اور اللہ کی اس ملکیت میں بھی اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو دور دراز کے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت نہ لکھی ہو، وہ مکہ میں 13 سال آپ کے آس پاس رہ کر بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بڑی غلط فہمی ہے۔ عام لوگوں کے بارے میں بھی یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ ہدایت دے سکتے ہیں، وہ صاحب اختیار ہیں،
جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جن کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ آپ کی طرف سے ان تک دعوت پہنچتی ہے اور پھر بھی یہ پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 900 سال سے بھی زیادہ عرصہ تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ نے جن کو چاہا انہیں ہدایت دے دی، جن کو اللہ نے نہ چاہا ہدایت نہ دی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اور آپ کی بیوی ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ تو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم السلام، کسی کی بیوی جہنم میں جانے والی، کسی کا بیٹا جہنم میں جانے والا، کسی کا باپ جہنم میں جانے والا، کسی کا چچا جہنم میں جانے والا۔ تو ہدایت کے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کے بارے میں، کون مستحق ہدایت ہے اور کون نہیں ہے اسے خوب پتہ ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کی، معک، آپ کے ساتھ، کہ جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں اگر ہم اس کے پیروکار ہو جائیں، آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہاں سے قریش کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو گرد و پیش کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں یہاں سے اچک کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ قریش کو پورے ملک پر اقتدار حاصل تھا، ان کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مختلف قبائل کی مورتیوں اور مجسموں کو بیت اللہ میں جگہ دے رکھی تھی۔ اس طرح یہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف علاقوں سے اپنے اپنے بتوں کی زیارت کے لیے بھی آتے۔ اس طریقے سے ان کی پیشوائی بنی ہوئی تھی، باقی عربستان پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی دعوت توحید کو تسلیم کر لیں، ہم ان سب بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا شروع کر دیں، تو سارے عرب کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور ہمیں یہاں سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ اسی طرح کا اعتراض آج ہمارے لیڈر حضرات بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر ملک میں اسلامی نظام، اسلامی معاشرت، اسلامی حدود، تعزیرات اور اسلامی نظام معیشت کو قائم کریں گے تو پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی، ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، اور اسی ڈر سے وہ سودی نظام سے بھی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی وہی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو دیا تھا، اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو متمکن نہیں کیا، حرمن آمنا، اس امن والے حرم میں، یعنی ان لوگوں کو حرم کا اقتدار اللہ ہی نے بخشا، ان کو یہاں اللہ ہی نے بسایا ہوا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کی پیداوار یہیں کھچی چلی آتی ہے، رزقا من لدنا، بطور رزق ہماری طرف سے۔ کہ آج یہ اگر لوگ مکہ میں صاحب حیثیت ہیں، ان کو عزت اور شرف ملا ہوا ہے، تو ہم نے ہی ان کو یہاں بسایا ہوا ہے، اور پھر ان کو ہر طرف سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یعلمون، علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں لا کر بسانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی نسل چلی اور یہی لوگ متولی کعبہ بنے رہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی ترتیب تھی، اسی کی تدبیر تھی جس کے فوائد ان کو حاصل تھے۔ لیکن یہ نادان اپنی عزت اور کامرانی کو
ان بتوں کے مرہون منت سمجھنے لگے تھے، لہٰذا یہاں ان کے اس اشکال کو دور کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز میں بھی اپنے دین کو غالب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔